اپنے نگہباں بن گئے، آپ وہ اپنے نگہباں بن گئے، پاسبانی کا مزہ جاتا رہا، دوسرا کوئی نہ تجھ سا بن سکا، دوسرا کوئی نہ تجھ سا بن سکا، نقش ثانی کا مزہ جاتا رہا، داغ ہی کے دم سے تھا لطف سخن، داغ ہی کے دم سے تھا لطف سخن، خوش بیانی کا مزہ جاتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، بزم شاعری کے ساتھ آپ کی میزبان عنبری ہنسی بمبر حاضر ہے۔ آج ہم نے بزم شاعری کا آغاز جن اشعار سے کیا وہ خالص زبان کے چٹخارے دار شعر نواب مرزا خان داغ دہلوی کے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی داغ ہیں جن کی شاعری کا شہرہ پوری اردو دنیا میں ہے۔ زبان و بیان، روزمرہ، محاورے، فن عروض، فن قافیہ، اصناف شاعری پر گرفت، تشبیہ، استعارے، علم بدیع، علم بیان، صناع لفظی، یعنی کون سی خوبی ایسی ہے شاعرانہ خوبی جو داغ میں نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ داغ ایک کامل استاد سخن کا درجہ رکھتے ہیں۔ غالب کے بعد داغ نے ہی دہلوی اسکول کی عظمت کو بحال رکھا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت تھی اور اس دور کی بڑی بڑی شخصیات ان کے شاگردوں میں شامل رہیں۔ مثلا علامہ اقبال نے اپنے ابتدائی دور میں داغ دہلوی سے ہی اصلاح لی تھی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو داغ اردو شاعری کی ایک خاص کلاسیکی روایت کے آخری نمائندہ ہیں۔ اگرچہ ان کے بعد بھی استادی شاگردی کی روایت چلتی رہی، لیکن یہ اسی روش پر قائم رہی جو داغ نے اپنی خداداد فنی صلاحیتوں سے آراستہ کی۔ یہاں ہم کچھ موٹی موٹی باتیں اپنے نئے سخنوروں کے گوش گزار ضرور کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ قصیدہ اب ہمارے ہاں اس طرح نہیں لکھا جا رہا جیسا میر تقی میر اور سودا سے لے کر غالب تک لکھا جاتا رہا، تاہم عربی، فارسی اور اردو شاعری میں قصیدے کی اہمیت اپنی جگہ مقدم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب شاعر کو اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ فن قصیدہ پر مکمل دسترس رکھتا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غالب جیسے نکتہ چین شاعر نے استاد ذوق کو شاعر محض اس لیے تسلیم کیا اور شاعر کا رتبہ محض اس لیے دیا کہ وہ قصیدے پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں قصیدے کے بارے میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے قصیدے کی فنی ترتیب کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فارم کے مطابق غزل اور قصیدے میں کچھ خاص فرق نہیں ہے سوائے تعداد کے، ورنہ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ سب دونوں میں موجود ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے کہ غزل میں مطلع کے بعد حسن مطلع بھی آتا ہے، لیکن قصیدے میں عموماً ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ اشعار کی تعداد 20 سے لے کر جتنی چاہیں 100، 200، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب قصیدہ اگر کسی کی تعریف میں لکھا جائے، کسی کی شان میں لکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اسے مدح کہتے ہیں، اور اسی کی ایک صورت حجو بھی ہے۔ قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس لحاظ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود غالب نے بھی غزلیں تو غزلیں، قصیدے کو بھی اپنی فنی بلندیوں تک پہنچایا۔ غالب کے قصیدے چاہے بہادر شاہ ظفر کے لیے لکھے ہوں انہوں نے، چاہے کسی نواب کی شان میں یا انگریز سرکار کے لیے، تمام قصیدے اردو ادب کا سرمایہ افتخار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غالب نے وہ قصائد جو نعت کی صورت یا مدح اہل بیت کے لیے کہے، وہ بھی یقیناً اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔
تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ شاعری جو کسی کی تعریف میں قصیدہ لکھا جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ابھی ہم نے آپ کو غالب کی مثال دی، اور جب قصیدہ لکھا جاتا ہے تو اس میں اگر مدح کی جائے اللہ تعالیٰ کی تو وہ حمد ہوتی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نعت کی صورت ہوتی ہے، اور اگر اہل بیت یا خلفائے راشدین کے بارے میں مدح کی جائے تو وہ منقبت کہلاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صنف شاعری دم توڑتی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب نہ تو وہ دربار ہے، نہ وہ بادشاہ، اور نہ قصیدہ گو، لیکن جدید شاعری میں بھی قصیدہ گوئی یقیناً اپنی مشاقی کے اظہار کا سب سے اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اس ابتدائیے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی مہمان شخصیت کی جانب۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک مہمان شاعر سے کروا رہے ہیں۔ آپ کافی عرصے کینیڈا میں مقیم رہے ہیں اور آج کل کراچی میں مقیم ہیں، لیکن مہمان ہیں کہ کینیڈا بھی جاتے رہتے ہیں، اور کراچی سے تو ظاہر ہے کہ ان کا رشتہ پرانا ہے۔ آپ نے ایک علمی و ادبی خانوادے میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی خود شاعرہ تھیں، اور آپ کے والد صاحب درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ آپ کے جو خاندان میں پرویز شاہدی صاحب ایک بڑا اہم نام شاعری کے حوالے سے، اور وہی سمجھیے کہ وراثت میں یہ شوق، یہ ذوق آپ کو ملا۔ آپ بہت خوبصورت غزل اور نظم کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی ہے، تاہم آہنگ جنوں کے نام سے زیر طباعت ہے۔ تو جناب آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں راشد حسین راشد صاحب سے۔ آج ان سے گفتگو بھی ہوگی، ان کا خوبصورت کلام بھی آپ تک پہنچے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو کلام بھی پسند آئے گا اور گفتگو بھی۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں معروف شاعر راشد حسین راشد صاحب کو، اور ان کے کلام اور ان کی گفتگو سے آج بزم شاعری کو سجاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری میں۔ شکریہ۔ پہلا سوال ہم اپنے ابتدائیے کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جو قصیدے کی صنف ہے، ظاہر ہے کہ ایک دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی میر، سودا اور غالب کے دور میں رہی کہ فارسی شعراء خاقانی، نظیری، عرفی کے ہم بدلا تھی، لیکن اب یہ صنف ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جدید شاعری کے حوالے سے؟ ہماری مذہبی شاعری کے لیے ایک بہت اہم صنف ہے۔ اس کا جواب آپ نے ابھی خود ہی دے دیا تھا کہ وہ جو پہلے ایک سیٹ اپ تھا بادشاہوں کا، نوابوں کا، رئیسوں کا، جاگیرداروں کا، وہ چونکہ اب ختم ہو چکا ہے، تو یہ قصیدہ گوئی جو ہے وہ نیچرلی انہی کے درباروں میں ہوتی تھی، بادشاہوں کو، نوابوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب وہ ماحول ہی نہیں رہا، اب تو جی ہاں ماحول ہی بالکل بدل چکا ہے، نہ وہ جاگیریں ہیں، نہ بادشاہتیں ہیں، نہ نوابیاں ہیں۔ تو اب قصیدہ گوئی کی صنف آہستہ آہستہ دم دوڑتی چلی گئی۔ لیکن ہاں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے مذہبی قصیدہ گوئی، جس کو آپ نے حمد کا نام دیا، نعت کا نام دیا، منقبت، وہ تو چل رہی ہے، اس میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے۔ ہم بھی لوگ لکھ رہے ہیں، نعتیں بھی لکھ رہے ہیں، منقبتیں بھی لکھ رہے ہیں، اسی مشاقی سے۔ ہاں میرا خیال ہے کہ اسی مشاقی سے لکھ رہے ہیں، چونکہ نعتیہ شعراء آج بھی بڑے اچھے سے نعتیہ کلام لکھ رہے ہیں، اور منقبتیں بھی لکھ رہے ہیں، ہم بھی لکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں، اور ناظرین جب تک راشد حسین راشد صاحب کلام کا انتخاب کریں، ہم آپ کو تھوڑا سا اور بتاتے چلیں اپنے نئے سخنوروں کے لیے کہ جو قصیدہ ہوتا ہے اس میں تمہید اور تشبیب کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی آگے چل کے گریز کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر شاعر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے، اور پھر مقطع لکھتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، فنی ترتیب ہوتی ہے قصیدے کی۔ ہم نے کہا یہ آپ کو بتاتے چلیں، اور جب تک آپ نے کلام بھی نکال لیا تب آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک قطعہ سنانا چاہوں گا، جی ہاں، اور اپنے ناظرین کے لیے، جو موجودہ حالات سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ اڑ گئے زندگی کے پرخچے، اڑ گئے زندگی کے پرخچے، ظلم انسان پہ انسان کا دیکھو۔ اڑ گئے زندگی کے پرخچے، ظلم انسان پہ انسان کا دیکھو، قتل اسلام جو کر رہے ہیں، دین ایسے مسلمان کا دیکھو۔ واہ،
قتل اسلام جو کر رہے ہیں دین ایسے مسلماں کا دیکھو، بے گناہوں کے خون سے رنگا ہے ان کا پروانہ باغ جنت، بے گناہوں کے خون سے رنگا ہے ان کا پروانہ باغ جنت، اس نئی شرح مذہب پہ ان کا کتنا پختہ ہے ایمان تو دیکھو۔ واہ واہ۔ اور ایک نظم سنانا چاہوں گا آپ کو۔ جی ارشاد۔ This time check was brought to you by کیا کہیں؟ وہ جو ہیں رقص کنا آج بنام ایماں، وہ جو ہیں رقص کنا آج بنام ایماں، دہشت و جبر کے اسباب سے دل ڈرتا ہے، واہ۔ دہشت و جبر کے اسباب سے دل ڈرتا ہے، ہم نے بہتے جو مساجد میں لہو دیکھا ہے، ہم نے بہتے جو مساجد میں لہو دیکھا ہے، اب تو ہر ممبر و محراب سے دل ڈرتا ہے، اب تو ہر ممبر و محراب سے دل ڈرتا ہے، تختہ دار کل تلک تو ہمیں دشمن سے ہی خوف آتا تھا، کل تلک تو ہمیں دشمن سے ہی خوف آتا تھا، تو اپنے ہی احباب سے دل ڈرتا۔ 12:01 2 کے بجائے 1 دھلائی میں ایریل بہتر داغ نکالے۔ پہ جو چھوڑ کے چل دیتے ہیں ایسے نامعتبر اصحاب سے دل ڈرتا ہے۔ واہ۔ اور شعر عرض ہے، لہن داؤد بھی اب ہم کو گراں گوش ہوا، لہن داؤد بھی اب ہم کو گراں گوش ہوا، نغمہ و بربت و مضراب سے دل ڈرتا ہے، واہ واہ۔ نغمہ و بربت و مضراب سے دل ڈرتا ہے، پھول کے منہ سے بھی بارود کی بو آتی ہے، پھول کے منہ سے بھی بارود کی بو آتی ہے، چاندنی رات کے مہتاب سے دل ڈرتا ہے، چاندنی رات کے مہتاب سے دل ڈرتا ہے، جامع نوع بشر تار ہوا ہے ایسا، جامع نوع بشر تار ہوا ہے ایسا، اطلس و ریشم و کم خواب سے دل ڈرتا ہے۔ واہ۔ ساری تعبیریں الٹتے ہوئے جو دیکھی ہیں، ساری تعبیریں الٹتے ہوئے جو دیکھی ہیں، نیند تو نیند ہنسی خواب سے دل ڈرتا ہے، کیا کہیں؟ نیند تو نیند ہنسی خواب سے دل ڈرتا ہے۔ اور مختار سے، کشتی فکر کہیں ڈوب نہ جائے راشد، کشتی فکر کہیں ڈوب نہ جائے راشد، موج صد جہل کے گرداب سے دل ڈرتا ہے۔ کیا کہیں؟ واہ واہ۔ اچھا، یہ جو شاعری کا ایک ذوق آپ میں پیدا ہوا یہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، اور پھر آپ کے ماموں پرویز شاہدی صاحب ایک بہت بڑا نام شاعری میں، اور ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وہ وابستہ رہے، تو کیا آپ بھی شاعری میں یہی نظریہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں اپنے ماموں جان پرویز شاہدی سے بہت متاثر تھا بچپن سے ہی، اور چونکہ وہ ایک ہندوستان میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، کلکتے کے، وہ سمجھیے کہ وحشت کلکتی کا تو نام آپ نے ظاہر سنا ہی ہوگا، تو ایک مشاعرے میں جب وہ پرویز شاہدی صاحب آئے تو وحشت کلکتی کھڑے ہو گئے اور انہیں گلے لگا کر انہوں نے کہا کہ پرویز اب یہ تمہارا دور ہے۔ کیا کہنا؟ جی ہاں، پرویز شاہدی کو تو وہ کیفی اعظمی اور جناب جانثار اختر، سردار جعفری، ان لوگوں کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے، ان پہ تو کئی خاص نمبر بھی نکلے ہیں، میں آپ کو دوں گا پڑھنے اگر آپ چاہیں تو یہاں لوگ کم جانتے ہیں انہیں، لیکن ہندوستان میں لوگ کافی جانتے ہیں، اور خاص طور پہ ترقی پسند ادب سے جن کا تعلق ہے وہ تو یہاں بھی جانتے ہیں انہیں سب۔ صحیح۔ مزید کلام سنتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے کچھ کینیڈا کے حوالے سے۔ جی جی ارشاد۔ اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ایک نظم ہے یہ بھی، ارشاد۔ جس کا عنوان ہے خود کو پا لیتا، فریب ہست نہ کھاتا تو خود کو پا لیتا، فریب ہست نہ کھاتا تو خود کو پا لیتا، جو بار نیست اٹھاتا تو خود کو پا لیتا، انا کی دولت